جانتے ہو جب بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے تھے، وہاں لوگ انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے. ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی وہاں پہلے سے موجود تھے، وہاں کے عیسائیوں یہودیوں سب کو بتایا تھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے، امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے. سب لوگ دیکھنے کے لیے باہر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن امیر المومنین کس شان سے آ رہے ہیں؟ وہ اپنے ایک غلام کو لے کر اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہے ہیں. کیا کمال کی عدالت ہے عمر فاروق کی، اپنے غلام سے مدینے سے ہی طے کر کے چل رہے ہیں. 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں چلوں گا. پورا سفر آقا اور غلام ایسے چلتے رہے. کبھی حضرت عمر رسی پکڑ کر چلتے، کبھی وہ غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا. اور اتفاق ایسا کہ بیت المقدس جب قریب آیا، لوگ وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی. غلام نے کہا کہ حضور اب تو میں اتر کر چلتا ہوں، آپ بیٹھیں. کہا نہیں، عدل تو عدل ہے، انصاف، تیری باری ہے تو بیٹھے گا، میں رسی پکڑ کر چلوں گا. رسی پکڑ کر چل رہے ہیں، اور لوگوں میں ایک نعرہ لگا کہ امیر المومنین آ گئے. سب دوڑ کر کے اس گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں جو گھوڑے پر سوار آ رہا ہے. ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی موجود تھے پکار کر کہا، اے لوگوں، سواری پر بیٹھا ہوا وہ نہیں ہے امیر المومنین، رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ ہے امیر المومنین. دنیا نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا. کہاں ہے وہ لینڈ کروزر والے لیڈر لوگ؟ کہاں ہے وہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانشینوں کی مثال لا کر کے دکھا دے؟ اسی لیے ہمارے ہندوستان میں ہی آپ کو میں کیا بتاؤں، مثال کے طور پر موہن داس کرم چند گاندھی جی، گاندھی کے یہ الفاظ ہیں، کہا کہ میں نے تاریخ پڑھا ہے، اگر لوگوں کو سیاست کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے میں کوئی مثال دے سکتا ہوں تو وہ ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں. لوگوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے، احساس کیا ہے. انہوں نے جو دنیا کے سامنے منظر پیش کیے تھے وہ رسول اللہ کے غلاموں نے. سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی اس کو میں سمیٹ رہا ہوں. لوگ جب آپ کو پکار کر امیر المومنین کہتے ہوئے قریب آئے تو آپ رو پڑے. یہ وہ وقت تھا حضرت عمر کا جب پورا عرب جو آج ہے، سعودی عرب جس کو کہتے ہیں، یہ عرب تھا، صرف عرب تھا، سعودی بعد میں بنا ہے. حجاز اور نجد 2 علاقے تھے اور دونوں ملا کر کے عرب تھا. پھر یمن، پھر عراق، پھر ملک شام، اور پھر فلسطین، پھر مصر. 6 بڑی کنٹریاں جس کا کل رقبہ، کل ایریا اگر ملائیں گے تو تقریباً 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، اور بعض میں ہے کہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنی دور تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. اس وقت جب حضرت عمر فاروق بیت المقدس کے قریب آئے اور لوگوں نے آپ کو سراہنا شروع کیا امیر المومنین کہہ کر، آپ رو پڑے. اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا جو ہم سب کا بھی ہونا چاہیے، ہم سب کے لیے. آج میرا ٹاپک یہی ہے. حضرت عمر کھڑے ہو کر کے کہتے لوگوں سے، اے لوگوں سنو، آج تم میرے نام کے نعرے لگا رہے ہو، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری حقیقت بتاتا ہوں. میرا نام عمر ہے، میرے باپ کا نام خطاب ہے، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، میرے باپ مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجتے تھے تو بکریاں ادھر سے ادھر ہو جاتی، اور جب بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تو روز میں اپنے باپ کے گھونسے کھاتا تھا. روز مجھے مار پڑتی تھی میرے باپ سے، بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تھی. اور آج تم دیکھ رہے ہو 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا پورا رقبہ عمر تنہا اس کی نگرانی کرتا ہے. اور ایسی نگرانی مدینے میں بیٹھے ہوئے عمر فاروق ہیں. ملک شام کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ملک شام
مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور ملک شام میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون رات کو اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا کر کے بیچو تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. بیٹی کہتی اماں عمر ابن خطاب کا دور ہے. کہاں ہے؟ مدینے میں بیٹھے ہوئے. اور لوگوں کے اندر عدل اور انصاف کرنے کی چاہ ہزاروں میل دور پر بھی ہے. تو حضرت عمر اس دن اعلان کرتے ہیں آج جو بچپن میں 2 بکریوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کو تنہا چلاتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے چلاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام عمر ہے.